अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज के दिन इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग में सीज़ फायर हुआ है और बड़े ख़दशात थे कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ख़तरनाक धमकी दे रखी थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आज सीज़ फायर हुआ तो पूरी दुनिया इस पर खुशी मना रही है। पाकिस्तान को क्रेडिट दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस मामले में बहुत ही अहम रोल प्ले किया है और अब 10 अप्रैल को यानी जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद में पीस टॉक्स होने जा रही हैं। इस हवाले से अमेरिका और ईरान के जो नुमाइंदे हैं वो इस्लामाबाद में आएंगे और फिर पीस टॉक्स का ये मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। ईरानी कौम इस सारी सूरत हाल में अपनी फ़तह का जश्न मना रही है और दुनिया में मुख्तलिफ लोग इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि इस जंग में ये ईरान की फ़तह है। यानी जिस स्टेप पर ईरान अब आ पहुंचा है, इस स्टेप पर अगर सीज़ फायर अमेरिका की तरफ से ऐलान किया जा रहा है तो ये ईरान की बहुत बड़ी फ़तह है। यकीनन 40 दिन तक जो कौम, जो ममलिकत सुपर पावर अमेरिका के सामने डट कर खड़ी रही, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस दौरान में हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि हम ईरानी तहज़ीब को तबाह कर देंगे, हम ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, हम पुलों को और बिजली तनसीबात को एक साथ निशाना बनाएंगे, तो किस तरह से जो ईरानी लोग थे उन्होंने ह्यूमन चेन्स बनाकर उन एनर्जी सेक्टर्स के बाहर वो जमा हुए, न्यूक्लियर साइट्स के बाहर जमा हुए, दुनिया को दिखाने के लिए कि अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इस मौके पर हमने देखा छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने प्लैकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर दर्ज था तन फिदाई वतन, यानी अपने वतन के लिए जान भी कुर्बान है। तो ये जज्बा और ये जुर्रत, ये हिम्मत, इस जज्बे को कोई सुपर पावर कैसे शिकस्त दे सकती थी। और आज का दिन यकीनन ईरान के लिए बड़ा ही अहम दिन है और ईरान की फ़तह का दिन है, इसे बिल्कुल ऐसे ही समझा जा सकता है। लेकिन अब इसमें बड़ा एक अहम सवाल ये है कि क्या इसराइल और अमेरिका पर एतबार किया जा सकता है? क्योंकि आज सीज़ फायर का पहला दिन है, लेकिन सीज़ फायर के पहले ही दिन इसराइल ने लबनान में 10 मिनट में 100 टारगेट्स पर हमले किए हैं। 100 टारगेट्स कोई कम टारगेट्स नहीं होते। हालांकि ईरान की तरफ से जो सीज़ फायर के हवाले से शराइत पेश की गई थी उसमें यह कहा गया था कि लबनान पर भी हमले रोके जाएंगे, यानी ईरान के साथ सिर्फ जंगबंदी नहीं होगी बल्कि लबनान में भी हमले नहीं होंगे और लबनान के साथ भी जंगबंदी होगी। लेकिन इसराइल को कौन रोक सकता है? इसराइल तो किसी के कहने में ही नहीं है। तो इसराइल ने आज कारपेट बॉम्बिंग की है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं कि सैकड़ों अफराद इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और कई अफराद ज़ख्मी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। और इसराइल को अब बाज कैसे रखा जाएगा? बहरहाल ईरान की तरफ से इसराइल को वार्निंग दी गई है कि फौरी तौर पर लबनान पर हमले रोके जाएं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईरान के लोयान ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है और उसके बाद ईरान ने हमला किया है कुवैत, बहरीन और यूएई पर। और ये जो लोयान ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ये हमला यूएई की फोर्सेस की तरफ से किया गया है। अब क्या ही कहा जाए कि एक तरफ सीज़ फायर हो रहा है और इसराइल सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी कर रहा है, दूसरी तरफ यूएई भी सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो फिर यकीनन ईरान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है, अपने दिफा का हक रखता है। तो ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं। दूसरी तरफ इस बीच में एक खबर ये भी आ रही है कि सऊदी अरब की जो ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑयल पाइपलाइन है। ये गल्फ से ऑयल लेकर रेड सी के थ्रू एक्सपोर्ट करती है और यकीनन यूरोपियन कंट्रीज़ को ये ऑयल जाता है। उस पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। अब
یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر اور صنعتی کمپلیکس پر ایران نے حملہ کیا تھا، اس پر پاکستان میں اس کا بڑا شدید رد عمل آیا، اور پاکستانی جو قیادت ہے ہم نے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیس ٹاکس میں ثالث کا کردار ادا کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو، اور اس دوران اگر ایران سعودی عرب پر حملے کرتا ہے تو یہ تو بات چیت کو خراب کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ تو سیز فائر کے پہلے ہی دن اس طرح کی سچویشن میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سیز فائر کو سپوائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ کوشش ہو رہی ہے یو اے ای کی طرف سے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ سعودی عرب پہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے، کیونکہ ابھی تک اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ یہ حملہ ایران کی طرف سے ہوا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے وہ کس طرف جاتی ہے، کیونکہ اسرائیل تو چاہے گا کہ صورتحال کو وہ اسکلیٹ کرے، وہ تو امن کسی صورت برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ وہ اس خطے کا چودھری بنے، اور یہ چودراہٹ اسے اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایران نے جس طرح سے اس جنگ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی میزائل صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی ڈرون صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور کوئی بھی فضائی فورس نہ ہونے کے باوجود جس طرح سے ایران نے اپنا فضائی دفاع بھی کیا ہے وہ انکریڈیبل ہے، اور جس طرح سے ایران نے 40 دن تک ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اس سے خطے میں اس تاثر کو تو ایران نے بہت مضبوط کر دیا ہے کہ ایران اس خطے میں چودھری ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل وہ تو یہ برداشت نہیں کرے گا، تو وہ کس طریقے سے اس سیز فائر کو، اس جو آگے معاہدہ ہونے کی کوئی سچویشن بن رہی ہے اسے سپوائل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں امریکہ اسرائیل کو کیا روک سکتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل تو امریکہ کے بھی کہنے میں نہیں ہے۔ بہرحال ایرانی پاسداران IRGC کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پوری سچویشن کو کیئرفلی اسیس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس پر اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ بہرحال ایران نے جوابی حملے تو کر دیے ہیں، لیکن سیز فائر اور آگے جو پیس میکنگ کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی یقیناً ایران تو نہیں چاہتا کہ صورتحال اسکلیٹ ہو اور جنگ آگے بڑھے۔ جنگ بندی تو سبھی کی خواہش ہے، لیکن یہ جو کچھ طاقتیں اس خطے میں موجود ہیں جن کا کام ہی صرف جنگ بھڑکائے رکھنا ہے، ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ جنگ رکتی ہوئی کیوں نظر آئے۔ تو بہرحال اگر IRGC جو کہ صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے اور کیئرفلی اسیس کیا جا رہا ہے سچویشن کو، اگر ایران یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے سیز فائر کو ختم کرنا ہے تو صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اس وقت ایران نے اس جنگ سے جو طاقت حاصل کی ہے، جو ہمت حاصل کی ہے، اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ کوشش کرے گا کہ اس جنگ کو اور آگے بڑھایا جائے، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے گلف کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ یو اے ای اگرچہ کوششیں کر رہا ہے، جس طرح سے آج بھی یہ کوشش ہوئی ایران کی جو آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا، لیکن دیکھا جائے تو گلف میں تھارڈ سسٹم کا نقصان ہوا، پیٹریوٹ کا نقصان ہوا، اور ان کے بہت انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا، اور ایک وہ جو تاثر تھا معاشی ہب ہونے کا، انویسٹمنٹ سینٹر ہونے کا، وہ بھی تو ایک بڑا نقصان ہے۔ اب آنے والے اگلے 10-15 سالوں میں کون ہے جو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا، کیونکہ سیکیورٹی تو نہیں ہے، اور جو امریکہ نے ایک تاثر دیا تھا کہ ہم ہیں آپ کے سیکیورٹی کو دیکھنے والے، وہ تو ختم ہو گیا۔ امریکہ تو کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکا، ایران نے تو ایسی کی تیسی پھیر دی، معاف کیجیے گا فار مائی لینگویج۔ لیکن بہرحال اب
معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں پیس ٹاکس ہونے جا رہی ہیں اور اس مسئلے کا پائیدار حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ایران کی کڑی شرائط ہیں، کیا ان شرائط پر معاملہ آگے بڑھ سکے گا؟ کیا امریکہ ان شرائط پر قائل ہوگا؟ کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں رجیم وہیں کی وہیں ہے، رجیم چینج ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ رجیم چینج ہو، اسی لیے سید علی خامنہ ای کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ جو اور قیادت تھی، علی لاریجانی تھے اور بہت اہم لوگ، بہت ہی ایران کے بہت ہی قابل لوگ، ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن رجیم وہیں کی وہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول اب تک ایران کے پاس ہے۔ مہربانی کرتے ہوئے آج ایران نے یہ کہا ہے کہ چلیں ہم بھی سیز فائر کا احترام کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھول دیتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی ملٹری کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوگا وہاں سے گزرنے کے لیے۔ تو آبنائے ہرمز کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ فائنینشل ٹائم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے جو جہاز گزریں گے فی بیرل $1 فیس وصول کی جائے گی اور یہ ادائیگی کرپٹو کرنسی میں ہوگی۔ یعنی ایران اب بھی اپنی شرائط اس پہ لاگو کر رہا ہے کہ گزر جائیں سبھی جہاز، الاؤ ہے، لیکن فیس دے کے گزریں گے۔ تو یہ جو شرائط ہیں اس پر اب معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ کچھ اور بھی معاملات ہیں، بڑی جو 10 پوائنٹس ایران نے دیے ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں ماننا امریکہ کے لیے، لیکن ہوپ فار دی بیسٹ۔ اللہ کرے یہ جو سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ بھی ان میں بھی کچھ کمی آئے، کوئی عقل مت کو ہاتھ ماریں یہ ممالک جو صورتحال کو پھر ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ادھر سیز فائر کا اعلان ہوا، ادھر چند گھنٹوں میں ہی تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں اور اسٹاک مارکیٹس میں بہتری آ گئی، دنیا نے کچھ سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے کوئی آسانی پیدا ہوئی، لوگوں کو یہ لگا کہ چلو یار ہمارے لیے کچھ بہتری ہو جائے گی، ہمارے کچن کچھ بہتر چل جائیں گے، اب ہمارا پیٹرول سستا ہو جائے گا، یہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن فی الحال دیکھنا یہی ہے کہ سیز فائر کی صورت میں امن کا یہ وقفہ کتنی دیر تک رہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔